بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بالنعماء لا تعد ولا تحصى، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا سيد الورى وعلى آله وأصحابه المجتبى إلى يوم القضاء. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد رسول الله الذي أرسل إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا، وآتاه جوامع الكلم ومنابع الحكم، ووعده مقاما محمودا، وجعله سراجا منيرا. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت إن شاء الله. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا. اللہ کے فضل اور احسان سے، اللہ کی عنایت اور مہربانی سے اس وقت اس ختم بخاری کی مجلس میں ہم سب شریک ہیں. بخاری شریف کا ختم در حقیقت انہی معزز اساتذہ کرام کا حق ہے جنہوں نے پورے سال بخاری شریف کا درس دیا. اور میں نے درخواست بھی کی تھی اپنے مکرم حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں کہ بہت مناسب ہوگا جن ہمارے معزز اساتذہ کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ وہ پورے سال بخاری شریف کے درس کا سلسلہ قائم کیے ہوئے ہیں، انہی حضرات میں سے کوئی اختتامی درس دیں گے، اور میں بھی انشاءاللہ اس میں طالب علمانہ طور پر شریک ہو جاؤں گا. لیکن حضرت نے فرمایا کہ ہم سب لوگوں کی چاہت ہے، تو میں نے سوچا کہ ان کی چاہت کو مجھے فرمائش مان کر کے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. اس لیے بہت بوجھ کے ساتھ میں آپ کی اس مجلس میں حاضر ہوا.
حق انہی اساتذہ کا ہے جن اساتذہ نے پورے سال اپنی محنتوں کے ساتھ آپ کو حدیث پڑھائی ہے، اور سند بھی انشاءاللہ وہی آپ حضرات کو دیں گے، ان کا حق ہے، اور آپ کا بھی حق ہے کہ آپ ان سے بیان حدیث کے لیے سند وصول کریں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا، اور یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت ہی بڑا شرف ہے۔ شاید حقیقی طور پر اس شرف کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے اہل تو ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ تو صرف اللہ کا احسان ہے، صرف اللہ کا احسان ہے کہ ہم جیسے بے شمار کمیوں والوں کو اللہ تعالیٰ شانہ نے ان جگہوں پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، چاہے وہ پڑھنے والے کی جگہ ہو اور چاہے پڑھنے والے کی جگہ ہو۔ یہ اس نعمت کا حق اور اس نعمت کے پانے کے لیے جو صلاحیتیں ہونی چاہیے، علمی صلاحیتیں، عملی صلاحیتیں، اخلاقی صلاحیتیں، روحانی صفات، ان تمام سے ہم بالکل عاری اور محروم ہیں۔ اس کے باوجود اللہ نے اگر یہ شرف عطا فرمایا پڑھنے والوں کو بھی اور پڑھانے والوں کو تو یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے، صرف اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ ہم میں سے کوئی شخص اس کا حقدار نہیں ہے، نہ پڑھانے والا اور نہ پڑھنے والا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ بخاری شریف کے اس آخری سبق میں جو گفتگو ہوا کرتی ہے، اس کے لیے بھی جتنا علم چاہیے اور جیسی بصیرت چاہیے اور جیسا قوت افہام و تفہیم درکار ہیں، اس سے ہم محروم ہیں۔ میں نے اپنے بزرگ جو اس وقت حیات ہیں، حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن مفتاحی دامت برکاتہم، جو حیدرآباد کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، بلکہ مرجعیت کی شخصیت ہے، ان کا بیان میں نے سنا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ختم بخاری کا درس حضرت مسیح الامہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرکزہ و برد مسجدہ کا سنا، 4 گھنٹے ختم بخاری کا درس ہوا ہے۔ جس شخصیت نے یہ بات بیان فرمائی وہ ابھی زندہ ہیں، اور جس شخصیت کے بارے میں فرمایا وہ ان کے درس میں موجود ہے۔ تو 4 گھنٹے ختم بخاری کا یہ درس ہوتا ہے۔ انہوں نے سنا ہم نے اس درس میں شرکت کی جو اتنا طویل اور اتنا عالمانہ اور کیسے مصلحانہ اور مرشدانہ درس ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے اتنے سارے مباحث بیان کرنے کے لیے جو علم چاہیے، جو بصیرت چاہیے، جو دور اندیشی وغیرہ، ان تمام سے ہم آری ہیں۔ تب سمجھ لیجیے بڑوں کی نقل ہے، ورنہ حقیقت میں ہم کسی طرح سے بھی اس کے اہل نہیں ہیں۔ بخاری شریف کا آخری درس۔ بخاری جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ نام رائج ہو گیا بخاری، ورنہ یہ کتاب کا نام ہرگز نہیں، یہ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ بخارا شہر کا نام ہے۔ بخاری جب ہم بولتے ہیں تو مراد ہوتا ہے بخارا شہر کا رہنے والا۔ ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا ہاشم بخاری، تو جب ہم بخاری بولتے تھے تو مراد ہوتا تھا بخارا کے رہنے والے، شاید نسبتی ہے، اس کے معنی بخارا کے رہنے والی شخص۔ اب اس کتاب کے لیے یہ لفظ مشہور ہو گیا، اتنا رائج ہو گیا کہ اب اس کو بدل بھی نہیں سکتے ہیں، اس لیے اب ہم کو یہی بولنا ہوگا بخاری شریف۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا جو نام رکھا تھا وہ یہ نہیں تھا۔ بخاری کے کتاب کا نام انہیں رکھا تھا الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ و ایامہ، اور کہیں آتا ہے من سننہ و ایامہ۔ تو یہ ہے اصل میں کتاب کا نام، اور یہ جو نام ہے وہ کتاب کا پورا تعارف ہے۔ ان کلمات سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے، کس نہج سے بیان فرمایا ہے، اور کون سا منہج اختیار کیا ہے، وہ اس نام سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اب وہ نام مشہور ہو گیا ہے، اور اسی نام سے جب بولا جاتا ہے امام بخاری کی کتاب، اور ناموں کے مشہور ہونے کے بھی معاملہ عجیب ہی ہے۔ کہیں کتاب کا نام مشہور ہو گیا آدمی کی ذات کے اعتبار سے، جیسے ہم کہتے ہیں ابو داؤد۔ ابو داؤد تو شخصیت کا نام ہے، ٹھیک، ابن ماجہ شخص کا نام ہے، لیکن ہم ابن ماجہ بول کر کی کتاب مراد لے رہے ہیں۔ مسلم ہم بولتے ہیں، حالانکہ مسلم صاحب مسلم کے والد کا نام ہے، تو والد کا نام ہے اور کتاب کا نام لیا جا رہا ہے، مسلم شریف حدیث ہے۔ تو اسی طرح سے بخاری، الفاظ کا معاملہ یہ ہے کہ الفاظ جب رائج ہو جاتے ہیں اور عوامی عرف بن جاتا ہے تو پھر اس کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اکثر بدلا ہی نہیں جاتا ہے۔
بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اصل نام یہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے بے شمار امتیازات ہیں۔ ان تمام امتیازات کو اور ان تمام خصوصیات کو بیان کرنا مشکل ہے، احاطہ کرنا تو اور زیادہ مشکل ہے، لیکن چند چیزوں کو سامنے رکھا جانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اس آخری حدیث کے متعلق، اس آخری ترجمۃ الباب کے متعلق مختصر سے گفتگو ہوگی۔ امام بخاری کا پہلا امتیاز جو دوسرے کسی محدث کو نہیں ہے، جتنی محدثین نے حدیثی کتابیں لکھی ہیں سب کی خدمات سر آنکھوں پر، لیکن کسی محدث نے اپنی کتاب اس انداز سے شروع نہیں کی ہے جس انداز سے امام بخاری شروع کی ہے۔ تو آغاز انوکھا ہے، اسی طرح سے اختتام بھی انوکھا ہے۔ آغاز میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس نقطے کو ذہن میں رکھا ہے جس کی طرف کسی کا ذہن نہیں گیا۔ وہ نقطہ اس زمانے میں اپنی اہمیت رکھتا تھا اور آج کے زمانے میں دوسرے انداز سے اس کی اہمیت ہے۔ نقطہ کیا ہے کہ دنیا میں انسان کے پاس علم کہاں سے آئے گا؟ تو ظاہر ہے انسان کے پاس علم آنے کا ذریعہ اس کی آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، اس کی زبان ہے، اور آگے چل کر اس کی عقل ہے۔ آنکھ سے اس چیز کا علم حاصل ہوگا جس کو دیکھنا ہے، کان سے اس چیز کا علم حاصل ہوگا جس کو سننا ہے، زبان سے اس چیز کا علم حاصل ہوگا جس کو چکھنا ہے۔ ہم اگر کسی چیز کے بارے میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے تو زبان کے ذریعے پتہ چلے گا۔ ہم اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی چیز سخت ہے کون سی نرم ہے تو ہاتھ سے چھو کر کے دیکھیں گے۔ ہم اگر کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ چیز بدبودار ہے یا خوشبودار ہے تو سونگھ کر کے دیکھیں گے۔ تو قوت باصرہ یعنی آنکھ، قوت سامعہ یعنی کان، قوت لامسہ یعنی ہاتھ، قوت ذائقہ اور قوت شامہ، یہ ظاہری ذرائع علم ہیں۔ اس کے بعد اگلا ذریعہ علم جو ہے وہ ہے عقل، کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے علوم کو حاصل کرتا ہے۔ اب جو چیز نہ اعضائے ظاہریہ سے حاصل ہو سکتی ہے نہ عقل سے حاصل ہو سکتی ہے، اس چیز کے لیے ذریعہ علم کیا ہوگا؟ یہ ہے سوال، اور یہ ہمیشہ سے سوال رہا ہے۔ اس زمانے میں اس انداز کا سوال تھا، آج کے زمانے میں جب ہم اس سوال کو دیکھیں گے تو اس انداز سے ہوگا۔ کیا کہ یہ ساری کائنات ہمارے سامنے ہیں، اس کائنات میں ہزاروں مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں ایک انسان بھی ہے۔ یہ کائنات کیسے بنی ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ اور وہ جو بنانے والا ہے وہ ایک ذات ہے یا متعدد ذاتیں ہیں؟ اسی سوال کے نتیجے میں پہلے زمانے میں وہ لوگ گمراہ ہوتے تھے، اور آج کے زمانے میں اسی سوال کے جاننے کے نتیجے میں لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اسے وہ کہتے ہیں ایتھیسزم، الحاد۔ چنانچہ آج بے شمار لوگ جب سوال کرتے ہیں ہمیں خدا دکھائیے، ہم خدا کیوں مانے جب ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں؟ یہ سوال دراصل اسی لیے ہے کیونکہ ان کے سامنے طے ہی نہیں ہے کہ ذریعہ علم آخری کون سا ہے۔ کیا عقل کے ذریعے سے اس کائنات کے خالق و مالک کو سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ہے سوال۔ جو لوگ عقلی علوم سے وابستہ ہیں یا سائنسی علوم سے جڑے ہوئے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ہم عقل سے ہم جان سکتے ہیں، لیکن جب جاننے کے لیے نکلتے ہیں تو آگے گمراہی آ جاتی۔ انسان کے پاس ذریعہ علم عقل کے بعد بھی کچھ ہے یا نہیں؟ یا انسان کے پاس جو عقل کا علم کا ذریعہ وہ آخری عقل ہے؟ وہ تمام لوگ چاہے وہ دوسری قوموں میں ہوں یا مسلمانوں میں ہیں جو گمراہ ہو رہے ہیں یا گمراہی کا شکار ہیں، ان کی گمراہی کی بڑی وجہ یہی ہے، وہ سمجھتے ہیں ریزننگ، لاجک، فلسفہ، اس سے ہم سمجھیں گے کائنات کا خالق و مالک کوئی ہے یا نہیں۔ اور چونکہ یہ چیزیں دکھا نہیں پاتی ہیں اس لیے اگرچہ مسلمان فلاسفر نے، مسلمان حکماء میں، جس میں امام غزالی، امام رازی، ابن رشد، ابن مسکوی، فارابی اور اس طرح کی بے شمار شخصیات نے اسی فلسفے، انہی عقلی علوم کے ذریعے سے کائنات کے خالق و مالک کا تعارف کرایا ہے، لیکن اس کے باوجود آج کے زمانے میں الحاد پھیل رہا ہے۔ اس الحاد کے پھیلنے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس طے ہی نہیں ہے کہ وہ عقل کے بعد بھی اور کوئی ذریعہ علم ہے، یعنی انسان کو عقل کے علاوہ کسی اور ذریعے سے بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ امام بخاری نے پہلا باب قائم کر کے یہی بات بتائی ہے کہ دنیا میں انسانوں کے پاس جو ذرائع علم ہیں وہ ناقص ہیں، وہ محدود ہیں، وہ وقتی ہیں، اور وہ
صرف اپنی قوت کی بنیاد پر اس کائنات کے خالق و مالک کو نہیں پہچان سکیں گے، ایک اور ذریعہ علم چاہیے، اور وہ ذریعہ علم وحی ہے۔ تو اس لیے پہلا باب انہوں نے قائم کیا بدء الوحی، یعنی گویا گمراہیوں کا سارا دروازہ یہی بند ہو جائے گا جب یہ انسان تسلیم کر لے کہ دنیا میں بے شمار معاملات ایسے ہیں جن کو ہم از خود نہیں سمجھ سکیں گے، از حل نہیں کر سکیں گے جب تک آگ باہر سے رہنمائی نہ آئے، اور باہر سے رہنمائی آنے کا نام ہی وہی ہے۔ ہم کیسے جان سکیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں؟ ہم کیسے اپنی عقل کی بنیاد پر جان سکیں گے کہ اس کائنات کا خالق و مالک کیسا ہے؟ وہ مادی ہے، وہ غیر مادی ہے، اور اگر وہ غیر مادی ہے تو وجود کب سے ہے؟ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ جو اللہ کی صفات عالیہ ہیں، جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں، جو احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں، وہ تمام صفات عالیہ صرف ماننے کی ہیں، ایمان قبول کرنا ہے۔ ہم نے مانا اللہ کی ذات ہے، ہم نے مانا اللہ حیات ہیں، اللہ کا علم ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ ازلی ہے، اللہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی صفات بھی، اللہ کی ذات بھی وحدہ لا شریک، اور اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک۔ یہ تمام چیزیں ہمیں کہاں سے معلوم ہوئیں؟ جواب وحی سے۔ اور اگر وحی نہ آتی تو ہم نہیں پہچان سکتے تھے کہ کائنات کا خالق کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، وہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا تھا۔ ان چیزوں کے جاننے کے انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ تو آخری ذریعہ جو انسانوں کے پاس اور حتمی ذریعہ وہ ہے وحی۔ تو یہاں سے کتاب کا آغاز کیا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا پہلا امتیاز ہے، اور کسی فقیہ نے، کسی محدث نے، کسی متکلم نے نہ عقائد کی کتاب میں، نہ مسائل فقہیہ کی کتاب میں، نہ احادیث کی کتاب میں، کسی کتاب میں یہ امتیاز نہیں پایا جاتا کہ آغاز کیا گیا ہو وحی سے۔ صرف بخاری شریف کا امتیاز ہے یہ۔ اس کی اور بھی تفصیلات ہیں، ظاہر ہے وہ تفصیلات اس سے بیان نہیں ہو سکتی۔ دوسرا اہم ترین وصف جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری کتاب میں قرآن اور حدیث کو جوڑ کر کے چلاتے ہیں۔ اکثر ابواب میں پہلے آیت نقل ہوتی ہے، اس کے بعد حدیث آتی ہے۔ چلو جب پہلا باب قائم کیا ہے تو آیت نقل فرمائی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اس کے بعد پھر وحی کی 5 حدیثیں ذکر کی۔ آخری باب جہاں قائم ہو رہا ہے پہلے آیت نقل فرمائی پھر حدیث لائی۔ درمیان میں پوری کتاب میں جگہ جگہ پہلے آیت نقل ہوتی ہے، اس کے بعد پھر حدیث ہوتی ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں کہ دین کا مدار صرف قرآن پر نہیں ہے، دین کا مدار قرآن پر بھی اور حدیث میں بھی ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں آپس میں مربوط ہیں۔ یہاں سے ہم سمجھ سکیں گے ان تمام لوگوں کے باطل ہونے کو جو منکرین حدیث ہیں، اور وہ ہمیشہ سے رہے، آج بھی ہیں۔ آج بھی ایک صاحب ہے جن کے ماننے والے بہت لوگ پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ ہر حرام کو حلال کر دیتے ہیں، بلکہ وہی صاحب ہے کہ جو کہتا ہے عذاب قبر ہوتا ہی نہیں۔ بلکہ ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غار حرا کا واقعہ تو افسانہ ہے۔ اسی نے کہا تھا کہ بخاری شریف جو ہے وہ حدیث کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے۔ لیکن چونکہ آج علم کی کمزوری کا زمانہ ہے اور ہر انسان کو ماننے والے مل جاتے ہیں، فالوور مل جاتے ہیں، تو بے شمار انسان اس کو فالو کرنے والے ہیں۔ وہ منکرین حدیث میں سے ہے، اور وہ کہتے ہیں بس ہمارے لیے ایک حدیث نہیں ہے، حدیث تو خبر واحد ہے، اس سے کوئی دین نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دین نام ہے صرف قرآن کو سنت کا، اور سنت سے مراد ہے تمام نبیوں کی سنت، اور ساتھ میں کہتا ہے دین نام ہے 3 چیزوں کا، فطرت کا، سنت کا اور قرآن کا۔ ہر زمانے میں حدیث کا انکار کرنے والے پائے جاتے رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں ایک نئے انداز سے حدیث کا انکار ہو رہا ہے، اور چونکہ لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے ہر حرام حلال ہو جائے، اور وہ کھٹا کھٹ کر دیتے ہیں، ہر حرام کو حلال کر دیتے ہیں، تو اس لیے لوگ ان کے فالوور بن گئے ہیں اور ان کے طرفدار بن گئے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس لیے خوب ان کے فالوئنگ چل رہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث ہر جگہ ایک ساتھ چلایا، یہ دوسرا امتیاز ہے، باقی کوئی محدث ایسا نہیں کرتا۔ امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی احادیث کا مجموعہ ہے، لیکن کہیں آیت اور حدیث دونوں جوڑ کر نہیں چلاتے۔ امام بخاری کی خصوصیت ہے۔ نمبر 3، امام بخاری کی اس کتاب میں ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ جیسے احادیث رسول بیان فرماتے ہیں، اسی طرح سے اقوال صحابہ بھی بیان کرتے ہیں، تابعین کے ارشادات بھی بیان کرتے ہیں، اپنے استادوں کے ارشادات بھی بیان کرتے ہیں۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ دین صرف قرآن و حدیث کا نام دین نہیں ہے۔ حضرات صحابہ، حضرات فقہا، حضرات تابعین،
حضرات محدثین نے جو جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ دین کا حصہ ہے، اسی لیے جگہ جگہ وہ حوالہ دیں گے۔ ابراہیم نخعی نے یہ فرمایا، محمد بن سیرین نے یہ فرمایا، ابو ہریرہ کی بات یہ ہے، کبھی سند کے ساتھ کبھی بغیر سند کے ذکر کرتے ہیں، اور اکثر ترجمۃ الباب میں تابعین کے اقوال آتے ہیں، تبع تابعین کے اقوال آتے ہیں۔ کبھی کہیں گے امام زہری نے یہ کہا، کبھی کہیں گے حماد بن سلمہ نے یہ فرمایا، کبھی کہتے ہیں ابراہیم نخعی نے یہ فرمایا۔ غرض یہ کہ صحابہ کرام کے اقوال کو بھی نقل کرتے ہیں، تابعین کے ارشادات کو نقل کرتے ہیں، اور کہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے تو فلاں تابعی کی جو رائے ہے میری رائے بھی وہی ہے، یعنی تابعین کی تقلید کر رہے ہیں۔ یہاں سے بتائیں امام بخاری کا منہج یہ ہے، وہ صرف قرآن و حدیث نقل نہیں کرتے ہیں بلکہ ارشادات صحابہ بھی نقل کرتے ہیں، اور ارشادات صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابہ کے جو شاگرد ہیں ان کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں، مجتہدین کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی اہم خصوصیت ہے، اگرچہ یہ خصوصیت امام ترمذی کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، مگر ان کا انداز کچھ اور ہے اور امام بخاری کا انداز کچھ اور ہے۔ ایک اہم ترین خصوصیت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب یہ بھی ہے کہ حضرت جگہ جگہ احادیث ضعیفہ سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ بخاری کے رجال پر جتنا کم نقد ہوا ہے اور دوسرے رجال پر اتنا سخت نقد نہیں ہوا، یعنی دیگر محدثین کے رجال زیادہ منقود ہے بمقابلے بخاری کے، دیگر محدثین کے ہاں احادیث منقطعہ کی تعداد زیادہ ہے بمقابلے بخاری کے، لیکن بخاری شریف میں بھی ضعیف احادیث ہیں۔ چنانچہ امام بخاری نے جتنی تعلیقات بیان فرمائی ہیں ان میں سے بے شمار تعلیقات وہ ہیں جن کی سند کہیں نہیں ہے اور وہ منقطع اور حدیث ضعیف ہے اور نقل کرتے ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی تو امام بخاری یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف سے مسئلہ بیان کریں گے اور اس کے بعد پھر حدیث سے نقل کریں گے۔ مثلا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام ترمذی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور ہے بھی ضعیف۔ امام بخاری کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسی ضعیف حدیث کو اپنی نقل کریں گے، لیکن امام بخاری نے نقل فرمایا کہ بھائی ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہوگا، آگے حدیث اسی نقل فرمائی۔ یہ جو ضعیف حدیث ہے اس کو نقل کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مسلک ان کا وہی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے مسلک کے لیے کبھی حدیث ضعیف کو بنیاد بناتے ہیں اور وہ ان کی رائے بھی ہوتی ہے۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، امام بخاری نے باب قائم کیا حالانکہ حدیث ضعیف ہے۔ تو غرض یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جب اجتہاد کرنے پر آتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں کہتے کہ صرف حدیث صحیح چاہیے، اجتہاد کرنے پر جب آئیں گے تو مسئلہ مستنبط کرنے کے لیے احادیث صحیحہ کے ساتھ ساتھ احادیث ضعیفہ سے استدلال کرتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی مسئلہ کی بنیاد اسی کو بناتے ہیں۔ یہ جو بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی پھیل گئی ہے یہ حدیث ضعیف کچھ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ تفصیلی علم سے چونکہ واقف نہیں ہیں اس لیے وہ نہیں۔ ترمذی شریف کے تو ہر صفحے پر حدیث ضعیف ہے اور اسی سے مسئلہ بھی نکلتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے اور مسئلہ یہی ہے، عمل اسی پر کرنا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے مگر عمل اسی پر کرنا ہے۔ پھر ساتھ میں کہتے ہیں وعلیہ عمل اہل العلم، تمام صحابہ اور تابعین کا اسی پر عمل ہے، اور ساتھ میں لکھیں گے اس حدیث میں ضعف ہے، اور ضعف کے ساتھ ساتھ پھر کہتے ہیں عمل اسی حدیث پر ہے۔ آپ حضرات نے ترمذی کے صفحے پر دیکھا ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا منہج بھی یہی ہے کہ وہ جب مسئلے کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت اگر حدیث صحیح نہیں ہوگا ضعیف استدلال کریں گے۔ اور اہم ترین خصوصیت امام بخاری کی یہ بھی ہے کہ وہ خود اجتہاد کرتے ہیں، اور ظاہر اجتہاد کرنے کی ضرورت وہیں پیش آئے گی جہاں صریحاً قرآن کریم کا حکم اور صریحاً حدیث مبارک نہیں ہوگا، وہیں اجتہاد کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اور امام بخاری خود مجتہد ہیں، اگرچہ یہ مستقل سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری کسی امام کو ماننے والے مقلد تھے یا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ خود مجتہد تھے۔ بے شمار محققین کی رائے یہ ہے کہ وہ مجتہد تھے، اور بے شمار محققین کی رائے یہ کہ وہ مجتہد تھے، وہ مقلد تھے۔ کس کے مقلد تھے؟ کچھ حضرات کہتے ہیں امام شافعی کے مقلد تھے، کچھ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، اور بہت ساری جگہوں میں ان کا مسئلہ وہی ہے جو امام مالک کا۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈالے گا تو برتن پاک ہے یا ناپاک ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ کتے کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا۔ امام بخاری کی رائے بھی وہی ہے، اس کے لیے وہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ تو گویا یہاں ان کا اجتہاد جو ہے امام مالک کے ساتھ مل گیا، یا امام مالک کے وہ مقلد ہوں گے۔ خیر، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اگر مجتہد ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اجتہاد کرتے ہیں۔ اگر وہ مقلد ہے تو کسی مجتہد کی بات کو مان کر کے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اس دو کے بغیر چارہ کار نہیں، کیونکہ بے شمار وہ مسائل جن مسائل کے متعلق قرآن کریم میں اور احادیث صحیحہ میں کوئی حکم واضح موجود نہیں ہے، ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اجتہاد کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اور جو حضرات یہ سمجھتے ہیں اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے ہم قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ نہیں مانتے، تو تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ 10 چیزوں کو ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کے علاوہ جب دلیل نہیں ملتی ہے اور قرآن و حدیث خاموش ساکت ہوتا ہے تو اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یا تو صحابہ کے فیصلوں کو مانا جائے یا تابعین کے فیصلے کو مانا جائے، اور اگر نہیں تو اجتہاد اجتہاد کے نتیجے میں اجتہاد کرنا ہوگا، اور وہ مجتہدین کے وضع کردہ اصول ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ مجتہدین میں سے ہیں، اور کہا بھی جاتا ہے کہ امام بخاری کا فقہ اگر سمجھنا ہو تو ان کے ترجمۃ الباب میں سمجھنا ہوگا۔ فقہ البخاری فی تراجمہ، یعنی امام بخاری فقیہ ہے اور عظیم الشان فقیہ ہیں، ان کا فقہ کی کتاب کون سی ہے کہ ان کے تراجم، چنانچہ ترجمۃ الباب یعنی جو عنوان قائم کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ عنوان در حقیقت ان کا اجتہاد ہوتا ہے، اور اس عنوان کے بعد اگلی حدیث جو ہے وہ اس دعوے کی دلیل ہوتی ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوگا وہ مسئلہ بیان کریں گے، وہ مسئلہ ان کے اپنے الفاظ میں ہوگا، کبھی مسئلہ بیان کریں گے وہ حدیث کی شکل میں ہوگا، کبھی مسئلہ بیان کریں گے وہ حدیث ضعیف کی شکل میں ہوگا، اور آگے جب حدیث نقل کریں گے اس کی دلیل بنے گی۔ تو امام بخاری کا فقہ ان کی کتاب۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلدین کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ جیسے ائمہ اربعہ کے مقلدین ہیں، ایسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھی کوئی مقلدین ہونے چاہیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، تو ایسے ہی بخاری بھی ہونے چاہیے تھے۔ جواب یہ ہے کہ امام بخاری کا فقہ مرتب نہیں ہے، مرتب نہیں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وضو کے اندر 4 فرض ہیں یا 5 فرض ہیں یا 7 فرض ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ نے فرمایا وضو کے اندر 4 فرض ہیں، امام مالک نے فرمایا 7 فرض ہیں، امام شافعی نے فرمایا 5 فرض ہیں، امام بخاری نے کتنے فرض قرار دیے کہ انہوں نے کوئی کچھ نہیں لکھا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلانے فقہ کے اندر، فلانے فقہ میں نماز کے اندر اتنے فرائض ہیں۔ اب اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی فقیہ تھے تو انہوں نے کتنے فرائض بیان کیے ہیں نماز کے، جواب ہے انہوں نے کوئی ترتیب بیان نہیں کی، وہ تو حدیث کو سامنے رکھتے ہیں اور اس سے جو مسئلہ نکلتا ہے اس مسئلے کو بیان کریں گے، پھر حدیث بیان کریں گے۔ چونکہ ان کو مسائل کا اجتہاد کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ کبھی کبھی ایک حدیث کئی مرتبہ نقل کریں گے۔ آپ نے بخاری میں بار بار دیکھا ہوگا یہ حدیث وہاں پر بھی آئی، وہاں پر بھی آئی، وہاں پر بھی آئی، اس میں بھی امام بخاری کی عجیب عجیب کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی سند بدل جاتی ہے، کبھی متن بدل جاتا ہے، اور کبھی اس حدیث سے نکلنے والا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ یہی حدیث مسئلہ بیان کر دیا، مسئلہ بیان کیا، پھر حدیث نقل کی، پھر اسی حدیث کو دوبارہ نقل کیا، دوسرا مسئلہ ثابت کیا، اسے صاحب محسوس ہے امام بخاری کس طرح سے اجتہاد کر رہے ہیں، اسی حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط کیا، اسی حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط کیا۔ تو گویا اجتہاد اور استنباط امام بخاری کا منہج ہے، اور یہی اجتہاد اور استنباط جو ہے یہ ائمہ اربعہ کا کام ہے، اور ائمہ اربعہ کا کام چونکہ ترتیب کے ساتھ ہے، مرتب ہے، بڑے پیمانے پر ہے، اور ان کا مقصد وہی تھا اجتہاد کرنا۔ امام بخاری کا اصل مقصد اجتہاد نہیں، ان کا ایک مقصد حدیث کو جمع کرنا بھی ہے، اس لیے ان کا اجتہاد محدود ہے اور فقہاء اربعہ کا اجتہاد لامحدود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو اگرچہ جامع ہیں، مگر آگے جب کتاب العلم سے آگے جب انہوں نے ترتیب لگائی ہے تو وہی ترتیب لگائی جو فقہاء کرام نے مقرر کی ہے۔ جب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے فقہ کچھ نہیں اور فقہاء کرام کی کوئی ضرورت نہیں، تو جواب جناب سوچنے کی بات یہ ہے کہ شریعت کی ساری ترتیب تو فقہاء کرام نے لگائی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا سب سے پہلے وضو، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر حج، پھر صوم، پھر حج، پھر نکاح یا بیوع، یہ جو ترتیب ہے یہ تو امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی ترتیب ہے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین السیوطی نے فرمایا اول من دون شریعہ وہو ابو حنیفہ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اسلامیہ کی ترتیب لگائی، اس ترتیب کے مطابق بعد میں تمام فقہاء نے کتابیں لکھی، اسی ترتیب کے مطابق محدثین نے کتابیں لکھی۔ چنانچہ جن کو ہم کہتے ہیں سنن، سنن کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث کی کتابیں جو فقہی ترتیب کے مطابق لکھی گئی ہیں، اور باوجود کہ بخاری شریف سنن نہیں ہے، یہ جامع ہے، لیکن اس میں بھی آگے چل کر کے فقہی ترتیب، یعنی امام بخاری نے بھی کتاب العلم کے بعد کتاب الوضو، کتاب الوضو کے بعد کتاب الغسل، کتاب الغسل کے بعد کتاب الحیض، پھر تیمم، اس کے بعد پھر وضو کا بیان، طہارت کا بیان ختم ہو گیا، پھر نماز کا بیان شروع ہوگا، پھر نماز کے تمام اقسام بیان کریں گے، اس کے بعد پھر زکوٰۃ کا بیان کیا، پھر حج کا بیان کیا، پھر روزوں کا بیان کیا۔
یہ ایک حدیث کی اتباع میں انہوں نے کیا، روزے کو مؤخر کر دیا، حج کو مقدم کر دیا، لیکن فقہاء کرام نے جو ترتیب لگائی ہے وہ ترتیب اصل میں قائم کردہ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ کی، اسی ترتیب کے مطابق محدثین کتابیں لکھتے ہیں، امام بخاری نے اسی ترتیب کے مطابق کتاب لکھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی اور کئی ساری خصوصیات ہیں جس پر اس وقت اب اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے کتاب کس پر ختم کی، اختتام کس بات پر کیا، آخری باب یہی قائم کیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ باب جو اخیر میں آیا ہے یہ در حقیقت ایک بڑی کتاب کا آخری باب ہے، کتاب التوحید، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، یا کتاب الرد علی الجہمیہ والتوحید۔ آپ نے پوری کتاب پڑھی ہوگی کہ یہ آخری کتاب کتاب التوحید ہے، یہ رد علی الجہمیہ ہے، یعنی تمام اہل باطل کا رد ہے، اور یہ باطل کا رد سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ذات عالی سے متعلق انسانوں کو جو غلط فہمیاں ہوئی ہیں، پہلے زمانے میں اس دور کے مطابق غلط فہمیاں ہوتی تھی، آج کے زمانے میں آج کے مطابق غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ان تمام کا رد کرنے کے لیے اور اللہ جل شانہ کا حقیقی تعارف کرانے کے لیے کتاب التوحید نقل فرمائی۔ وہ دو مقصد ہیں، اللہ کی ذات کا تعارف، اس لیے اللہ کی ذات، اس کی صفات، پھر صفات میں اللہ کی صفت حیات، اللہ کی صفت علم، اللہ کی صفت قدرت، اللہ کی صفت ید، اللہ کی صفت کلام، اللہ کی صفت مشیت، اللہ کی صفت چاہنا، اللہ کی صفت ارادہ، ان تمام کو آیات اور احادیث ثابت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات علی کا تعارف ہے، اور ہر جگہ کوشش سے فرماتے ہیں آیت بھی ہونی چاہیے، حدیث بھی ہونی چاہیے، اور حدیث منتخب کرنے میں ایسی بے نظیر ذہانت ہوتی ہے حضرت کی کہ عقل حیران ہو جاتی ہیں، کہاں ان کا ذہن چلا جاتا ہے، کس حدیث سے لا کر استدلال کرتے ہیں۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ آیت نقل فرما رہے ہیں اور آیت کے ذریعے سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں جو کچھ ہوگا یہ سارا عمل تیار ہو رہے ہیں اور قیامت کے ان کا وزن ہوگا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ جو کچھ تم کرو گے یہ کہیں ریکارڈ میں نہیں، یہ مت سمجھنا کہ جو کچھ تم کرو گے اس کو پوچھنے والا نہیں، اور اس کے کہیں نہیں، ان تمام کو محفوظ کیا جا رہا ہے اور قیامت کی ان کا وزن ہوگا۔ اب یہ قرآن کریم سے نقل فرمایا قیامت کی ان کا وزن ہوگا، اب حدیث نقل کرنی ہے تو حدیث نقل فرمائی، اسے کیا ثابت کیا کہ یہ والا عمل جو ہے قیامت میں ترازو کے اندر برا وزنی ہوگا، ترازو ثابت ہو گیا تو وزن ثابت ہو گیا۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی بے نظیر ذہانت ایسی ہے کہ حضرت کبھی کبھی ایسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس سے تب ذہن جاتا ہی نہیں ہے، وہاں سے بھی استدلال ہو سکتا ہے، اور اسی کا نام اجتہاد ہے، اسی کا نام ہے قوت استنباط۔ حضرت نے کتاب کا اختتام کس پر کیا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو قائم کریں گے۔ اس آخری باب قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ عموماً بیان ہوتا ہے معتزلہ کا رد، لیکن اس سے بڑھ کر کے وہ زمانہ چلا گیا جب معتزلہ کا رد کرنے کی ضرورت تھی، آج کے زمانے میں ان کا رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو رد جس غلط فہمی کی بنیاد پر ان کا رد کرنا تھا وہ غلط فہمی اب ختم ہو گئی ہیں، آج وہ غلط فہمی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔